تین چیزیں کھانے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر نماز پڑھے، چاہے مسجد نبوی کے اندر جا کر نوافل ادا کرے، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی رکوع میں رہے، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اس کی نماز قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، یہ بات سننے میں جتنی عجیب لگتی ہے اتنی ہی کانٹے دار حقیقت بھی ہے کہ تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ کچھ عورتیں ساری زندگی سجدوں میں گھلتی رہتی ہیں، تسبیح کے دانوں سے ان کی انگلیاں گھس جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت میں ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر ان کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تین چیزیں ان کے اندر اتر چکی ہیں۔ تین ایسی غذائیں ہیں جو عورتیں بڑے مزے سے کھا جاتی ہیں اور پھر نماز کا نور بجھا دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی عورت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر بھی نماز پڑھے، مسجد نبوی کے گنبد کے سائے میں نوافل ادا کرے، ساری زندگی قیام میں تھک جائے یا سجدے میں گر کر آنسو بہا دے، پھر بھی اس کی عبادت رد ہو جائے، تو آخر وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو اس کے اندر جا چکی ہیں؟ یہ وہ خوراکیں ہیں، یہ وہ لقمے ہیں جو نہ صرف زبان اور پیٹ کو ناپاک کرتے ہیں بلکہ روح کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں کھانے سے نماز کی جڑیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا نماز صرف رکوع، سجدے اور قیام کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف لفظوں کی ادائیگی سے قبول ہو جاتی ہے؟ کیا رب کے حضور کھڑے ہونے سے پہلے جسم کا پاک ہونا کافی ہے یا روح کا رزق بھی پاک ہونا شرط ہے؟ ان تین چیزوں کا ذائقہ وقتی میٹھا ہوتا ہے مگر ان کا اثر پوری زندگی پر پھیل جاتا ہے۔ پھر نماز کا نور اوپر جانے سے پہلے ہی بجھ جاتا ہے، سجدے کا اثر دل تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے، توبہ کے آنسو دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی گر کر ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ تین زہریلے لقمے اندر جا چکے ہیں، اگر وہ تین غذائیں عورت کی رگوں میں اتر چکی ہے تو پھر چاہے وہ ساری رات تہجد میں کھڑی ہو یا پوری زندگی ہاتھ باندھے رہے، اس کی نماز قبولیت کے دروازے پر نہیں پہنچتی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں جو عبادت کو مردہ کر دیتی ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز اندر سے نماز کو بے جان بنا دیتی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں عورت کو کان نہیں دل کھول کر سننا ہوگا، کیونکہ آگے جو آنے والا ہے وہ بات نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک ہی آیت سنانا چاہتا ہوں، اس حکایت کو ضرور سن لیجئے گا۔ ایک بڑے اور معروف تعلیمی ادارے نے اعلان کیا کہ انہیں فیملی اسٹاف کی ضرورت ہے۔ شہر بھر سے 200 سے 300 خواتین نے درخواست دی اور سب کو ایک دن انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ ہال کے باہر درجنوں امیدوار قطار بنا کر اپنی باری کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کچھ کے ہاتھ میں سی وی تھا، کچھ کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور کچھ دعا مانگتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک خاتون ادارے میں داخل ہوئی۔ اس نے نہ گیٹ پر موجود اسٹاف سے پوچھا، نہ ریسپشن پر رکی، نہ انتظار گاہ میں بیٹھی، بلکہ سیدھی انٹرویو روم کا دروازہ کھولا اور اس طرح داخل ہو گئی گویا یہ سارا انتظام اسی کے انتظار میں رکا ہوا تھا۔ انٹرویو پینل کے 3 ممبروں نے اس کی اس حرکت پر حیرت کا اظہار کیا مگر خاموشی سے اسے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا سوال کیا گیا، آپ آج کیا کھا کر آئی ہیں؟ خاتون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، KFC، ابھی KFC سے کھانا کھا کر سیدھی یہاں آئی ہوں۔ دوسرے ممبر نے رخ پرفیون کی طرف موڑا، یہ خوشبو کون سی ہے جو آپ پر لگی ہے؟ اس نے شان سے کہا، یہ فلاں برانڈ کا پرسنل کلیکشن ہے جو 2.25 لاکھ کا ہے، میں باہر سے لائی ہوں۔ تیسرے شخص نے لباس پر سوال داغا،
آپ کا یہ ڈریس کس کمپنی کا ہے؟ فخر بھری آواز میں بولی، ملک کے سب سے مہنگے برانڈ کا ایڈیشن ہے۔ انٹرویو پینل نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا، آپ نے آج جو چیز کھائی ہے یہی وہ زہر ہے جس کے بعد نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ نیکی اوپر جاتی ہے۔ خاتون نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور کہا، میں سمجھ نہیں پائی۔ پینل کے دوسرے شخص نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی عورت اگر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر بھی نماز پڑھے، مدینہ منورہ میں نوافل ادا کرے، ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اس کی نماز بھی واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تیسرے ممبر نے فیصلہ کن آواز میں کہا، ہم اپنے ادارے میں وہ استاذ داخل نہیں کرتے جو 3 چیزیں کھا کر ہمارے ادارے کے بچوں کو تعلیم دے، کیونکہ یہ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے تکبر کا زہر، جو خوشبو سمجھ کر نگلا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو عورت کی نماز کے نور کو اس کی زبان تک آنے سے پہلے ہی بجھا دیتی ہے۔ یہ زہریلا نوالا نہیں، یہ وہ اندرونی خوراک ہے جو پلیٹ میں نظر نہیں آتی مگر دل کے دسترخوان کو گندا کر دیتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ یہ وہ باریک زہر ہے جسے عورت خوشبو، عزت یا خود اعتمادی سمجھ کر اتار لیتی ہے، لیکن یہ خوشبو نہیں، یہ وہ گندھک ہے جو نیت کے سانس گھونٹ دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں، حالانکہ یہ ایک لقمہ اس کی روح کو اندر سے سنا چکا ہوتا ہے۔ تکبر کیسے کھایا جاتا ہے؟ یہ پلیٹ سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ رویوں سے نگلا جاتا ہے۔ جب عورت کسی دوسری عورت کی خوشی پر جلتی ہے، جب وہ اپنے لباس، شکل، علم، گھر یا رشتہ داری پر گھمنڈ کرتی ہے، جب وہ سوچتی ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس نے ایک اور نوالا زہر کا نگلا ہے۔ ایسے لوگ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں مگر انا ان کے ہاتھوں کی رگوں سے چیختی ہے۔ ایسے لوگ سجدے کرتے ہیں مگر پیشانی فرش پر نہیں، اپنے غرور کے تخت پر رکھتی ہے۔ ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا میں اللہ کے سامنے سر جھکنے نہیں دیتا، چاہے جسم ہی جھکا ہو۔ جب عورت اپنے حسن، خاندان، مال یا مرتبے کو اپنا تعارف بنا لے تو وہ حقیقت میں سجدہ نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایسے میں نماز کا جسم تو حرکت کرتا ہے مگر نیت اندھی پڑی رہتی ہے۔ برتری کی آگ جب دل میں سلگتی ہے تو عبادت کی ٹھنڈک وہاں نہیں پہنچتی۔ مقابلہ بازی کا وہ کھانا جو دل کو سیاہ کرتا ہے، مقابلہ عبادت میں نہیں دوسروں کے خلاف ہوتا ہے۔ مگر کپڑے کیسے؟ فلاں کے کپڑے کیسے؟ اس کے بچے مجھ سے اچھے کیوں؟ اس کی آواز، اس کی شادی، اس کا شوہر، اس کی ڈگری، اس کی لائف، سب کو تول تول کر حسد کی چکی میں پیسنا، یہ وہ لقمہ ہے جسے عورت بار بار چبا کر نگلتی ہے اور یہ سمجھتی نہیں کہ ہارنے والے کے ساتھ اس کا نور بھی اٹھ رہا ہے۔ مقابلہ جب عبادت کو بھی متاثر کرے تو نماز محض ورزش بن جاتی ہے۔ خود پسندی وہ لذت ہے جو دعا کے پروں کو توڑ دیتی ہے۔ میں نیک ہوں، میں بہتر ہوں، میں زیادہ عبادت گزار ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں حافظہ ہوں، میں عالمہ ہوں، یہ سارے جملے خوشبو لگتے ہیں مگر اندر سے بدبو بن کر اٹھتے ہیں۔ خود پسندی عورت کو یہ گمان دے دیتی ہے کہ اس کا سجدہ کامل ہے مگر یہ زہر اس کے گلا دبا دیتا ہے۔ کسی کو اپنے سے اوپر برداشت نہ کرنا، یہ سب وہ کھانے ہیں جو روح کھا جاتی ہے اور نماز کو باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، دعا کیوں پوری نہیں ہوتی؟ تسبیح کے دانوں پر دل کیوں خالی؟ میں اللہ کے سامنے جھکتی ہوں، سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ عبادت اوپر جانے سے پہلے ہی انا اسے جکڑ کر زمین میں گاڑ دیتی ہے۔
فرشتے کہتے ہیں اس نماز کے اوپر میں لکھا ہے، اسے واپس لوٹا دو۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، ان میں سے دوسری چیز ہے دوسروں کا گوشت اپنے خیالوں میں چبانا۔ یہ وہ حرام نوالا ہے جسے نہ پلیٹ کی ضرورت ہے، نہ دانتوں کے، نہ چمچ کی۔ یہ غیبت، تجسس اور کردار نوچی گفتگو کا وہ زہریلا سالن ہے جسے کھاتے وقت عورت کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی نماز کے پر جل رہے ہیں۔ کچھ عورتیں زبان سے براہ راست کسی کو نہیں چیختی، مگر ان کے دماغ کی دیگچی میں دوسروں کے راز، عیب اور باتیں مسلسل ابل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کسی کی پیٹھ پیچھے کیا کہہ رہی ہیں یہ مسئلہ نہیں، اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ وہ سوچ کیا رہی ہے۔ جس کے خیالوں میں دوسرے کے گناہ سوتے رہتے ہیں، اس کے اعمال کی خوشبو آسمان تک کیسے جائے؟ غیبت صرف زبان سے ادا کیا گیا جملہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بویا گیا وہ کانٹا بھی ہے جو نیتوں کے کپڑے چاک کر دیتا ہے۔ کچھ عورتیں زبان بند کر کے بیٹھی ہیں، مگر اندر اندر اپنی ننند، پڑوسن، بھابھی، بہو یا کسی سہیلی کا خون چبا رہی ہوتی ہیں۔ وہ سب کچھ سوچ لیتی ہے جو کہتی نہیں، مگر فرشتے بولتے نہیں، لکھتے ہیں، اور جب فرشتے لکھتے ہیں تو نماز کے پلڑے جھک جاتے ہیں، چاہے باقی ساری عبادتیں پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ پھر تجسس وہ اندر ہی اندر گھسنے والا چھالا ہے جو عورت کے دل کی کھڑکیوں کو گندے تماشوں سے بھر دیتا ہے۔ کسی کے گھر کے حالات کیا ہیں، کسی کے رشتے کیوں ٹوٹے، کس نے کس سے بات کی، کس کے شوہر نے کیا کیا، کون کہاں گیا، کسی نے کیا پہنا، اس کی ساس کیسی ہے، اس کا خرچ کہاں سے آتا ہے، یہ سوال نہیں، یہ وہ زہریلا چارہ ہے جو نگل کر عورت اپنی نماز کا نور کھو دیتی ہے۔ ایسی عورت جب مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کا دماغ کسی اللہ والے کی چوکھٹ پر نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی زندگیوں کی دستاویزی فلم چلا رہا ہوتا ہے۔ کردار نوچی گفتگو، اللہ کی قسم یہ وہ دہکتی چھری ہے جو عورت کے اعمال نامے کو ریشے ریشے سے کاٹ دیتی ہے۔ جب وہ کہتی ہے میں تو کچھ نہیں کہہ رہی، مگر لوگ کہتے ہیں جیسے جملوں سے گناہ سجاتی ہے، تو دراصل وہ زبان سے نہیں بلکہ دل کی اندھیری کھائی سے بول رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت اگر ہزاروں سجدے کر لے پھر بھی اس کی نماز عرش تک اس طرح نہیں جاتی جس طرح بدبو زدہ ہوا پھول کے پاس نہیں ٹھہرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے، اور یہ عورت صرف کھاتی نہیں، اسے پہاڑ بھر چبا کر لطف بھی لیتی ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سجدوں کا کفن خود بن رہی ہے۔ اس کے وضو کے قطروں سے پاکیزگی نہیں ٹپکتی، منافقت کی ندی بہتی ہے۔ اس کے الفاظ نہیں، اس کی نیتیں بدبودار ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، نماز اس عورت کی قبول نہیں ہوتی جس کا ذہن دوسروں کی جھرمنائیوں سے بھرا ہو، زبان خاموش ہو، تو پھر بھی اگر دل گندے قصوں کا میزان ہو، وہ نماز اللہ تک نہیں جاتی۔ ایک طرف وضو کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے خیالوں سے دوسروں کی عزت کا گوشت نوچ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ باندھتی ہے تو فرشتے اس کے پیچھے لکیریں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس نے اپنی زبان کو دوسروں کی قبروں پر مستقل رکھا تھا۔ یاد رکھو، عبادت اس دل سے پیدا ہوتی ہے جس میں دوسروں کی برائیوں کا ملغوبہ نہ پک رہا ہو۔ غیبت کی ہڈی، تجسس کی چربی اور کردار کشی کی رگیں جب ذہن کی ہانڈی میں جلتی ہیں تو نماز کی خوشبو وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ایسی عورت اگر خانہ کعبہ کے سائے میں بھی جائے تو اس کی رکعتیں آسمان تک نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے کم اور مخلوق سے زیادہ جڑی ہوتی ہے۔ تو سن لو، دوسروں کا گوشت چاہے زبان سے نہ توڑا جائے، خیالوں میں اسے چبانا بھی نماز کی رگ کاٹ دیتا ہے۔
یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ روح کو جھلسا دیتا ہے۔ ایسی عورت کی دعائیں نہیں اگتی، سجدے نہیں چڑھتے اور عبادتیں نہیں چلتی، کیونکہ اس کی نیت کا دسترخوان حرام خیالوں سے بھرا ہوتا ہے۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے تیسری چیز ہے اپنی زبان سے اپنا ہی دل کھانا۔ کچھ عورتیں پلیٹ سے کچھ نہیں کھاتی مگر اپنے زبان سے اپنی روح کو چبا لیتی ہے۔ یہ تیسری مہلک خوراک ہے، بظاہر بے وزن مگر اتنی زہریلی کہ فرشتے اسے پھیر لیتے ہیں۔ اپنی زبان سے اپنا ہی دل کھانا، یہ وہ عورت ہے جو روزی کی تھالی سے پہلے ناشکری کا نوالا اٹھاتی ہے اور شکر کا کٹورا الٹ دیتی ہے۔ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتا نہیں، صرف کمیاں گنتا ہے۔ جس گھر میں رہتی ہے اسی کو تنگی کا قید خانہ سمجھتی ہے۔ جس شوہر کے ساتھ زندگی ملی اس میں تعریف کا ایک لفظ نہیں مگر شکایتوں کے ڈھیر بھرے پڑے ہیں۔ اس کے کپڑے نئے ہوں یا پرانے، زیورات اصلی ہو یا نقلی، وہ خوش نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر ایک مسلسل چبھن سے اپنے ہی نصیب کو قتل کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت جب نماز پڑھتی ہے تو مصلی پر کھڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنی تقدیر پر انگلیاں اٹھاتی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی تکبیر میں شکر کی خوشبو نہیں بلکہ محرومی کا شور ہوتا ہے۔ وہ دعا نہیں مانگتی، مطالبے کرتی ہے۔ وہ سجدے میں جھکتی نہیں، تقدیر سے لڑتی ہے، اور جب فرشتے اس کی عبادت کو لکھنے آتے ہیں تو اس کے الفاظ سے ناشکری کا تعفن اٹھتا ہے اور وہ نماز ایسے واپس لوٹائی جاتی ہے جیسے کوئی تحفہ دروازے پر ہی واپس بھیج دیا جائے۔ ناشکری ایسی چوٹ ہے جو دل کے تحفے کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ باہر سے چمکتا معبد، اندر سے سڑا ہوا ایمان۔ یہ عورت اپنے رب کی تقسیم پر اعتراض کرتی ہے، کہیں نصیب کم لگا، کہیں وقت اچھا نہیں ملا، کہیں قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ جس ذات نے اسے سانس دی وہی رزق بھیج رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ لاکھوں لوگ اس تھالی کو ترستے ہیں جس سے وہ منہ موڑتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ نماز اس دل کی نہیں چڑھتی جس نے شکر کی زبان کاٹ دی ہو۔ ناشکری صرف ایک لفظ نہیں، یہ دعا کی چھت میں دراڑ ہے۔ ناشکری وہ آگ ہے جو عبادت کے کپڑوں میں شعلہ بن کر لپکتی ہے۔ شکوے کرنے والی عورت جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دل کو قبول نہیں کرتا جو ہر نعمت کو ادھورا سمجھتا ہے۔ ایسی عورت خوشی ملے تو کہتی ہے کم ہے، دکھ ملے تو کہتی ہے کیوں ہے۔ نعمتوں کو اپنے نصیب کا حصہ نہیں بلکہ حادثہ سمجھتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ میری نماز قبول کیوں نہیں ہوتی۔ وہ خود اپنی دعا کا گلا گھونٹتی ہے اور سمجھتی پھرتی ہے کہ خدا نے اسے ٹھکرا دیا۔ ہر چیز کو کمتر سمجھنا یہ صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ دل کے منہ میں لگا ہوا زہریلا دانت ہے۔ کچھ عورتیں اپنی بہن کو دیکھ کر اپنے زیورات کو حقیر سمجھتی ہیں۔ کسی کی ساس کی تعریف سنیں تو اپنی ساس کو برا کہتی ہے، کسی کا گھر اچھا دیکھیں تو اپنے مکان کو قید کہتی ہے، کسی کی اولاد کامیاب ہو تو اپنی کو ناکام کہتی ہے۔ یہ شکوے وہ پلیٹ میں نہیں ڈالتی، اپنے سینے کے اندر اتارتی ہے۔ ایسی سوچ جب عورت کے اندر بسی ہو تو اس کے سجدے زمین سے اوپر نہیں جاتے۔ وہ خشوع نہیں کرتی، وہ مقابلہ کرتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کرتی، وہ بغلی کا ریاضت کرتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب قریب ہے۔ اب سوچ لو جو زبان اپنے ہی نصیب کو چبا جائے اس پر نماز کا نور کیسے اترے گا؟ ایسی عورت کی نماز کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر گزار بندی بن کر نہیں جاتی، وہ ایک ناراض متعلق کی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ جسے رب کی تقسیم پر اعتراض ہے، اس کی تلاوت میں الفاظ ہوتے ہیں مگر نیت میں زہر بھرا ہوتا ہے۔
وہ ہاتھ اٹھا کر شکر کے پھول نہیں مانگتی بلکہ اپنی تقدیر پر مٹی پھینک دی ہے۔ وہ اپنے حال پر نظر نہیں ڈالتی، دوسروں کی زندگیوں پر شک کی ٹانگیں بھونک کر اپنے سجدوں کے راستے میں دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو عبادت کرتی ہے مگر دل پر لفافہ لپیٹ کر وہ سجدہ کرتی ہے، مگر سجدے کے اندر شکر کی رگ کٹی ہوتی ہے، اور جس دل کی رگے شکر کٹ جائے اس کی نماز فرض تک راستہ نہیں پاتی، چاہے وہ کتنی ہی بار خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو۔ سو کہہ دو اسے اپنی زبان سے اپنا ہی دل نہ کھاؤ، ورنہ تمہاری نماز بھی تمہارے گلے میں اٹک جائے گی اور قبولیت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ رب کریم، ہم تیرے آگے جھکے ہیں، تیرے ہی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر، خود پسندی، انا اور برتری کے ہر وہ ذرے کو جڑ سے نکال دے جو ہماری عبادتوں کے راستے میں دیوار بنتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے در پر پکارتے ہیں، ہماری نمازوں کو قبولیت کا شرف دے، ہمارے سجدوں میں جان ڈال دے، ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے والی آواز بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ان عورتوں اور بندوں میں شامل کر جو لوگوں کو نہیں تجھے خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے، ہمارے باطن سے بھی ہر زہر کو دھو ڈال۔ یا رب، ہمیں عاجزی کی چادر اوڑھا اور تکبر کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، دین کے کام کو شوق سے کرنے والا بنا دیجیے، تیرے حکم کے مطابق چلنے والا بنا دیجیے، تیرے نبی کے طریقے کے مطابق چلنے والا بنا دیجیے، تیرے نبی کے ہر سنت کو تلاش کر کر کے ان پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو جو بھائی بھی دیکھ رہا ہے ان کی ہر جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے، ان کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔